کیا سمجھتے ہیں کہ اب کتنا ضروری ہے کہ اسے ڈپلومیٹیکلی ڈائلاگ کے ذریعے جو تعلقات میں خلل پیدا ہوا ہے اسے اب بحال کیے جائے؟ پاکستان اور ایران دونوں کو فوری طور پہ ڈپلومیٹک جو چینل ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی حکومت کے فیصلے کے ساتھ بھرپور ساتھ دینا چاہیے، خواہ ان کی مذہبی سوچ اور فکر کیا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک سے ایک ایسا میسج جانا چاہیے جو یکجہتی کا ہو، جو سالیڈیرٹی کا ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جنگ بڑھے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ بڑھے، لیکن دونوں فریقین کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک فریق کے فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج ایران ہم نے جو شبہ کیا اس کا جواب دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر یہ معاملہ بگڑے گا۔ سو بیسٹ تھنگ از دس کہ چائنا کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے اور ان ممالک کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں اس کا نقصان اس علاقے کے رہنے والے عوام پر پڑے گا جو پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ یقین طور پر افتخار صاحب، اس میں او آئی سی کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کو بھی اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بالکل کرنا چاہیے او آئی سی کو بھی کردار جی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ افتخار صاحب جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے پینلسٹ یہی آرا رکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے، یقین طور پر یہ جواب ناگزیر ہو چکا تھا اور اس پر حل یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی اسے آگے بات چیت کے ذریعے ٹیبل ٹاک ہو رادر دین ملٹری سولوشن جو ہے وہ اپنایا جائے، اور ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور جواب دیا گیا، ڈوزیئر کے ساتھ، شواہد کے ساتھ یہ اقدام پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 51 جو کہ اس حوالے سے اس قوانین پر عمل کرتے ہوئے کہ پاکستان کسی صورت اپنی قومی سلامتی پر، خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اس حوالے سے اپنا جو ایک یہ میسج ہے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور نہ صرف اس کے جواب میں بلکہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، تب بھی پاکستان کی جانب سے پوری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں کر دی گئی، واضح کر دی گئی کہ پاکستان کسی صورت اپنی خود مختاری پر، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کرے گا۔ تو ایران کی جانب سے فضائی حدود کی پہلے خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے پھر بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ڈپلومیٹیکلی حل کیا جائے، لیکن اس کے بعد ڈوزیئر کے ساتھ شواہد کی بنیاد پر، جیسے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بہت ہی تفصیلی بیان اس آپریشن سے متعلق سامنے آ رہا ہے۔ کیا بیان ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں کارروائی کی، ترجمان دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ ایران کے صوبے میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس آپریشن کا جو نام ہے وہ مرگ بر سرمچار نامی آپریشن، جو کہ انتہائی مربوط اور فوجی حملہ تھا، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو ہما بقائی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ ہما صاحبہ، اس اہم معاملے پر آپ سے گفتگو کرنا بھی بڑا ضروری تھا۔ اب کیسے دیکھتے ہیں ٹائم لائن وغیرہ کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور ایران کی کیا رہے ہیں، اس پر تو انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بالخصوص اس وقت پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی ناگزیر ہو چکا تھا، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں ہما صاحبہ؟ آپ نے بجا فرمایا، جواب ناگزیر تھا، اور پاکستان نے وہاں بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، امیڈیٹلی جواب نہیں دیا۔ ہم نے پہلے جواب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیا، اور جب ایران سے کوئی آپ سمجھیے ایسا جو مثبت جواب نہیں آیا، کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا، کوئی اس بات کے حوالے سے ریمورس، ریگریٹ کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جی بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے اور کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم نے انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ہماری ایئر اسپیس اور ہماری ٹیریٹوریل سوورینٹی کو وائلیٹ کیا، اور وہ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہماری خطے میں لوکیشن ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، اور یہ بات ایکویژن سے آؤٹ نہیں ہوتی کہ اس وقت انڈین ڈیلیگیشن جو تھا وہ ایران میں موجود تھا، کہ پاکستان ہیڈ ٹو ڈرا اٹس ریڈ لائن۔ پاکستان کو یہ جو ایران نے ایک میسج کیا تھا نا پاکستان پہ اسٹرائک کر کے اسرائیل اور عراق کے ساتھ، پاکستان کو بھی اتنا ہی اسٹرانگ میسج ایران کو اور دوسری
پاورز کو دینا تھا کہ اس قسم کا جو کھلواڑ ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان تو بہت عرصے سے بڑا زبردست اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا تھا. آپ یادیف کا قصہ اٹھا لیں اور اس کے بعد بلوچستان میں مسائل اٹھا لیں, ہمارے پاس تو ٹینجیبل ایویڈنس تھی کہ یہ ایران کی زمین استعمال ہو رہی ہے, اور ہم نے اس کے حوالے سے ایران سے کئی دفعہ کہا بھی تھا, لیکن ہم تعلقات کو ایک لیول سے نیچے نہیں لے جانا چاہتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بارڈر مینجمنٹ میکینزمز موجود ہیں ایران کے ساتھ, پیس ٹریٹی موجود ہے ایران کے ساتھ, ہم ان انٹرنیشنل نارمز کا ادراک کرتے ہوئے اگریشن پہ نہیں جاتے تھے. What has happened today is entirely in self-defense. اور یہ بتانا کہ جی یہ پاکستان ٹالریٹ نہیں کرے گا, یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. So we had a right to respond and we have responded. اور ہما صاحبہ یقینی طور پر جو جیسے کہ جب ایران کی جانب سے ٹھیک ہے ہما صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا, علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی اس اہم معاملے پر ان کی کیا رائے ہے وہ جان لیتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی جانب سے یہ جواب دینا تو ناگزیر تھا, لیکن وہیں پر جو ایران اور پاکستان کے عوام کے آپسی جو سینٹیمنٹس ہے اسے بھی بہت حد تک ایران کے اس اقدام سے نقصان پہنچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں. جو کچھ کل ایران کی طرف سے ہوا ہر پاکستانی اس پہ غمزدہ بھی ہے, غصے میں بھی ہے, اور آج جو کچھ پاکستان نے کیا اس پر اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہے. ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور برادر ملک بھی ہے. پاکستان نے ایران کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور پاکستان ایران سے اس طرح کی توقع کرتا ہی نہیں تھا. ہمیں یہ غیر متوقع عمل ہوا ہے جو کل ایران کی طرف سے کیا گیا. آج فرق کیا ہے میں آپ کو صرف 2 جملوں میں عرض کر دوں کہ آج پاکستان نے جو دہشت گردوں کے خلاف حملہ کیا, جو وہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں کہ کن لوگوں پہ ہوا. وہ BLA کے لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف سرگرم تھے, پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے. ایران کے حملے میں ماں سوائے 2 بچوں کی شہادت اور ایک گھر پہ جو ہے بے گناہ لوگوں پہ, اس کے علاوہ ایران نہ کچھ بتا سکتا ہے, نہ کوئی وہاں پر موجود تھا. جو ایک مبہم سا دعویٰ آیا کہ فلاں شخص وہاں موجود تھا, اس کا بھی آ گیا کہ وہ تو موجود ہی نہیں تھا, وہ تو ایران میں ہے. تو پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے, ہم عالم اسلام کی عظیم قوت ہے, ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں, اور پوری قوم, اگر کوئی یہ غلط فہمی کے شکار تھا یا شکار ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو تقسیم کرے گا اور اس طرح کی جارحیت پہ قوم خاموش رہے گی, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ, اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو ریاست پاکستان نے اقدام کیے ہیں اس کی مکمل تائید و حمایت کرتی ہے. ہم ایران سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عقل, فہم اور فکر سے سوچے کہ پوری دنیا میں, عالم اسلام میں ہر جگہ پر ایران کے مسائل ہے مسلم دنیا کے ساتھ. پاکستان وہ واحد ملک تھا جو ہمیشہ ایران کے لیے عالم اسلام میں جا کے بات کرتا تھا. ہم نے عربوں سے ایران کے تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات کیے, سعودی عرب سے ہو, باقی ممالک ہوں. لیکن افسوس کہ ایران نے ایسے وقت میں جبکہ فلسطین کی صورتحال جو ہے اور ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی قدم کرتا, اس نے پاکستان اور عراق کو نشانہ بنا دیا, اور ساری جو توجہ ہے جو مظلوم فلسطینیوں پہ لگی ہوئی تھی وہ اس وقت اس صورتحال کے اوپر آ گئی. تو ان حالات میں کون اسے عقل مندی کا فیصلہ کہے گا؟ اور ویسے بھی ہمارے ایران کے ساتھ کوئی تعلقات ایسے خراب نہیں تھے کہ بات